ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوجے جوہر گفتار سے۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بعد اس کے ہمارے گلشن کے تمام چہکتے اور مہکتے ہوئے پھولوں کو، یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا پیار اور دعائیں ہو۔ آئیے تو اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ جی ہاں ناظرین، خود بچیں اور دین کو بچائیں، خود بچیے اور دین کو بچائیے، چونکہ فرقہ پرور علماء نے عوام کو مروب کرنے کے لیے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ خبردار خبردار علماء کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکتا ہے۔ علماء نائب رسول ہے، دین کے محافظ ہے۔ بس یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر 14 اور 15 صدی میں علماء کو اتنا ایک طرفہ اختیار دے دینا اچھا نہیں، کیونکہ اس رعایت سے کسی قادیانی بہائی وہابی کو بھی علمائی شکل میں دیکھ کر قوم مغالطے میں پڑ جائے گی، اور وہ علماء قوم کو خرید و فروخت کر دیں گے اور قوم کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ جیسے پبلک میں یہ مشہور عام بات ہے کہ پولیس جان و مال کی محافظ ہے، لہذا پولیس کے کارگزاری اور ڈیوٹی میں کسی کو بادھا دخل نہیں دینا چاہیے، وہ جو بھی کرنا چاہے پولیس کر سکتی ہے۔ یہ بات تو قاعدے کی ہے، مگر اکثر جگہوں پر ایسا بھی دیکھا اور سنا جاتا ہے کہ پولیس کا بھیس بنا کر ڈکیت آتے ہیں، تلاشی کے بہانے پہلے سے گھر والوں کو قید کر لیتے ہیں، پھر گھر کی پوری نقدی زر و زواہرات اور قیمتی سامان اپنی موٹر پر لاد کر لے جاتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پولیس نہیں ڈکیت تھے۔ پس جیسے پبلک کے ذہن میں ہے کہ پولیس کے کام میں بادھا نہ دینا چاہیے، ویسے مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ علماء کے کام میں دخل نہ دینا چاہیے، اور علمائی شکل بنا کر اکثر لٹیرے بھی مسلمانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اب بتائیے پولیس نما ڈاکو اور علماء نما لٹیروں سے عوام کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ پس قانون ٹھیک کہ پولیس جان و مال کے محافظ ہے اور علماء دین ایمان کے محافظ ہے، مگر 15ویں صدی میں حفاظت خود اختیاری بھی لازمی ہے، ورنہ لوٹ جانے کی رپورٹ بھی نہ لکھی جائے گی اور نہ سنی جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ نے ہر گاؤں میں چوکیدار مقرر کر دیے ہیں۔ اگر کوئی پولیس کا دستہ بغیر تلاشی یا گرفتاری آوے تو عوام کو چاہیے کہ اس دستہ میں پہلے اپنے چوکیدار کی شناخت رکھیں۔ اگر چوکیدار نہیں تو وہ پولیس کا دستہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ڈکیت ہوں گے۔ اسی طرح علماء کا اگر کوئی دستہ بغیر تبلیغ آوے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے چوکیدار کو پہچانیں کہ اس دستہ میں ہے یا نہیں۔ اس وقت اصل یا نقل کی تمیز ہو جائے گی۔ نوٹ: اسلام کا چوکیدار وہ ہے جو تعزیہ اور مزار کا ماننے والا ہو۔ اگر تعزیہ و مزار کے خلاف فتویٰ جاری کرتا ہے وہ مخالف چوکیدار نہیں۔ اور علمائی دستہ کو پہچاننے کے لیے ابھی ہمارے سوالات درپیش ہوں گے۔ اگر سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں تو انہیں علماء تسلیم کر لیا جائے۔ کاش ہمارے 36 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو انہیں ہرگز علماء دین نہ مانا جائے، خواہ وہ جس رنگ و روپ میں ہو۔ علماء 72 فرقوں سے سوالات، خود کو تولیے اور علماء کو پرکھیے، چونکہ کہنے کو تو سبھی فرقے یہی کہتے ہیں کہ ہم صرف حق پر ہیں، اور سب فرقے خدا اور رسول کا اور کعبہ قرآن ماننے کا دم بھرتے ہیں، اس کے باوجود بھی باہمی فرقہ بندیاں اور مذہبی جھگڑے بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جبکہ اسلام رحمت ہے جس کا سبق امن اور یکتائی ہے، پھر ان فرقوں میں نہ امن ہے اور نہ یکتائی ہے، نہ ملت ہے۔ بس اسی حق اور ناحق کی تمیز کے لیے میں نے ترازو اور کسوٹی پیش کیا ہے تاکہ ناظرین کرام ترازو میں خود کو تولیں اور کسوٹی سے دوسروں کو پرکھیں۔
تو ضرور پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے۔ جیسے کسی ایک مقفل صندوق پر 72 آدمیوں کے دعوے ہو، جیسے کسی ایک مقفل صندوق پر 72 آدمیوں کے دعوے ہو کہ یہ ہمارا صندوق ہے، اس وقت حاکم کا یہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص بغیر صندوق کھولے ہوئے اگر بتا دے کہ اس صندوق میں کون کون سی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے ثبوت اس کے پاس ہو، اس کو صندوق کا اصل مالک سمجھا جا سکتا ہے اور باقی دعوے داروں کو چور اور مکار سمجھا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے چند اسلامی سوالات مثل بند صندوق ان قریب پیش خدمت ہے۔ جو لوگ ہمارے سوال بند صندوق کو کھول دیں گے بے شک وہ اسلامی رہنما ہیں، اور جو لوگ سوالوں کے جواب سے مجبور ہوں گے وہ اسلامی رہنما نہیں مانے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر پولیس افسر تاجرات ہند کے دفعہ جرائم سے واقف رہتا ہے۔ اگر کوئی پولیس افسر جرائم کے دفعات کو نہیں جانتا پھر اسے کیوں کر پولیس افسر مانا جا سکتا ہے؟ اور ہر لا کونسلر یعنی وکیل بیرسٹر کو ڈیفنس قانون سے واقفیت رہتی ہے، جس قانون سے وہ مجرم کو بچا لیتا ہے۔ کاش کوئی وکیل قانونی ڈیفنس نہیں جانتا ہے پھر اسے کیوں کر وکیل کہا جا سکتا ہے؟ اسی طرح جو علماء دین ہمارے اسلامی قانونی سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں پھر انہیں کس طرح علماء یا رہنما مانا جا سکتا ہے؟ جبکہ اسلامی قانون تعزیرات جاننے والے کو مفتی کہا گیا ہے جو اپنے فتویٰ سے جرائم کو روکتا ہے، لہٰذا ہر علماء و مفتیان کو ہر قسم کے سوالوں کے جواب سے پوری واقفیت رہنا چاہیے، کیونکہ غیر مذاہب والے ہمیشہ اسلام و پیغمبر اسلام پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوالات لکھتے رہتے ہیں۔ ان سوال و جواب کی علمی اور عقلی قابلیت سے ہونا چاہیے، مگر مسلم علماء ان سوالوں کا جواب نہ لکھ کر فتنہ فساد اور نقش امن کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، جس سے عام مسلمان قانونی مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ البتہ اگر علماء اپنا مذہب جانتے تو بخوبی جواب لکھ سکتے تھے، مگر فرقہ پرور علماء اپنے مذہب کی حقیقت نہیں جانتے ہیں، محض علمائی ٹھاٹ باٹ بنا کر اپنا پیٹ پالتے پھرتے ہیں۔ پس مندرجہ ذیل ہمارے سوالوں پر غور کریں۔ ہمارے سوالات ہی کھڑے کھوٹے پہچاننے کی کسوٹی ہے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، بقول علماء اگر لا الہ الا اللہ کے یہی معنی ہے کہ نہیں کوئی معبود قابل پرستش مگر ایک اللہ لائق عبادت، یہی عقیدہ تو مشرکین عرب کا تھا، وہ بھی خدا کو مانتے تھے جیسا کہ قرآن سے ظاہر ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا، انہوں نے جواب دیا اللہ غالب اور جاننے والے نے بنایا۔ اور پوچھا گیا کہ تم کو کس نے بنایا ہے، کہا اللہ نے بنایا ہے۔ سورہ حزب پارہ 15۔ تب ان سے پھر پوچھا گیا جبکہ تم ایک خدا کو مانتے ہو پھر ان بتوں 360 کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان 360 کو زلفا سمجھتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں۔ سورہ زمر پارہ 13۔ اب سوال ہے جبکہ کفار و مشرکین بھی ایک خدا کو مانتے تھے اور اسی کی عبادت کرتے تھے، پھر انہوں نے کیوں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا یستکبرون؟ سورہ شفاعت پارہ 13۔ اگر لا الہ الا اللہ کا معنی ایک خدا کو منوانا تھا اور ہے تو کفار و مشرکین کی انکار کی وجہ کیا تھی جبکہ وہ ایک خدا کو مانتے تھے اور کلمہ کا وہی معنی تھا اور علماء معنی علم جاننے والے، لہذا قوم کو لا الہ الا اللہ کے معنی مطلب سمجھائیے۔ دوسرا سوال، بقول علماء لا الہ الا اللہ سے خدا کی وحدت اور محمد رسول اللہ سے حضور کی رسالت ثابت ہوتی ہے۔ وحدت یہ کہ خدا بالکل اکیلا ہے اور رسالت یہ کہ خدا نے حضور کو بھیجا، رسول مانا بھیجا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے جبکہ لا الہ الا اللہ سے وحدت ثابت ہو گئی کہ خدا بالکل اکیلا ہے جہاں غیر کی گنجائش نہیں، پھر کہاں سے خدا نے کسی کو بھیجا؟ دوم یہ کہ خدا کی وحدت میں ایک بصر حضرت محمد کو کیوں شامل کیا گیا؟ پس فرقہ پرور علماء اگر وحدت اور شرک جانتے ہیں تو قوم کو سمجھائیے اور سوال کا جواب لکھیے۔ تیسرا سوال، یہ تحقیق امر ہے کہ کلمہ طیب پڑھ لینے سے فوراً کفر و شرک دور ہو جاتا ہے،
کیونکہ کلمہ طیب میں لا الہ الا اللہ سے خدا کی وحدت سمجھ میں آ جاتی ہے اور محمد رسول اللہ سے خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے کلمہ طیب پورا نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھا جائے۔ کاش کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے، وہ کافر ہے، اور جبکہ حضرت محمد کو بصر کہا جاتا ہے، لہٰذا محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے شرک ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھیں تو شرک ہے، نہ پڑھیں تو کفر ہے، پھر کلمہ طیب کیسے پڑھا جائے؟ دوم، کیا کلمہ طیب کے معنی مطلب ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھ کر یہ سمجھا ہوگا کہ وہ محمد میں ہوں، اور امت نے کلمہ پڑھ کر یہ سمجھا ہوگا کہ وہ محمد تم ہو، اور آج کلمہ پڑھ کر یہ سمجھا گیا کہ وہ محمد کبھی تھے آج نہیں ہیں؟ جبکہ کلمہ کے معنی ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں تو پھر کلمہ شہادت پڑھ کر کیا گواہی دی جاتی ہے کہ ہم نے خدا اور رسول کو جانا پہچانا؟ اگر خدا اور رسول کو نہیں جانا پہچانا تو کلمہ شہادت پڑھنا جھوٹی گواہی ہے۔ علماء دین میں اگر علم ہے تو اس کا جواب لکھ کر قوم کو سمجھاویں۔ جی ہاں ناظرین، یہ 3 سوال، تیسرا سوال پیش خدمت ہے، اور باقی سوالات ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ ہم نے کو بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمد اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے، اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمد اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمد اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ یا محمد۔